اور حضور قبلہ عالم کے فیضان سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ میں بلا تاخیر، بلکہ تاخیر تو ہو چکی ہے، لیکن میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت علامہ سجاد ساجد صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آئیں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بگھار شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت، مخدوم و محترم مفکر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب زیب آستانہ عالیہ بگھار شریف، عالمی شہرت کے حامل، ثنا خوان مصطفیٰ، نعت گو شاعر، فخر السادات قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی، قاری قرآن، عالمی شہرت کے حامل جناب قاری علی اکبر نعیمی صاحب، علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ، آج ہم دعا کی اس تقریب میں حاضر ہیں جو ہمارے ہر دل عزیز اور پیکر محبت، پیکر اخلاص اور پیکر عجز و انکسار حضرت قبلہ مفتی قاری عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، ہم حاضر ہیں۔ میں اپنی طرف سے آپ کے فرزندان ارجمندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کی اس غم میں شریک ہوں۔ جناب محترم داؤد صاحب، محترم قاری علامہ امجد صاحب، محترم قاری ارشد صاحب، محترم جناب حلیم صاحب و دیگر، ان کی تمام فیملی سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے ایک دو باتیں صرف حضور برکت کے لیے، چونکہ میں اسی طرح اجازت لوں گا، میں نے دور ایک جگہ جانا ہے، تو حضرت کی موجودگی میں صرف ایک دو باتیں، چونکہ سب منتظر ہیں ان کی گفتگو سننے کے لیے۔ حضرت گرامی، موت اور زندگی کتنا حسین رشتہ ہے۔ واصف کا ایک جملہ ہے کہ جس کی موت ادھر ہے، جس کا محبوب ادھر ہے، جس کا محبوب ادھر ہے، اس کے لیے موت سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ جس کا محبوب ادھر ہے، اس کے لیے موت سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے بھی اس کو لکھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہوتی، اور پھر مومن ہو، پھر صاحب نسبت ہو، پھر صاحب علم ہو، پھر صاحب فقر ہو، پھر صاحب عجز اور انکسار ہو، اور وہ اپنی محبتوں کو یہاں اور بینور ملک تقسیم کرنے والی شخصیت ہو۔ میں نے جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی پچھلے کئی سالوں سے، جب بھی میں نے حضرت قبلہ مفتی قاری عبدالرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو ہمارے قبلہ کے ساتھ جس انداز سے عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی جس انداز سے ملتے تھے، وہ اپنی مثال آپ ہیں کہ جو لوگ نسبتوں کا زمین کے اوپر لحاظ رکھتے ہیں، رب قبر کے اندر ان نسبتوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو عالم ہے اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس سے مصافحہ کرنا بھی عبادت ہے،
اور ان کی نسبتوں کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا، ہو اگر خود نہ کرو خود کرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ بس ادھر سے جدا ہوئے، ادھر ملاقات ہوئی۔ علی بن سلطان القاری نے کہا تھا کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، موت کے لیے ایک سنگل لفظ بھی، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، عربی کی بات کر رہا ہوں، ایک سنگل لفظ بھی مٹنے کا نہیں ہے۔ اگر انتقال کہیں تو یہ تو منتقل ہونے کو کہتے ہیں، اگر وفات کہیں یہ تو پورا ہونے کو کہتے ہیں، اگر وصال کہیں یہ تو ملنے کو کہتے ہیں۔ کس سے ملنا؟ آمنہ کے لال سے ملنا، گنبد خضرا کے مکی سے ملنا، تاجدار کائنات کے چہرے کی زیارت کرنا۔ اشعار آج کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن اختصار ہے، جس پر مجھے تھوڑی سی مشق ہے، میں وہی 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ایک دفعہ مل کے کہتے سبحان اللہ۔ نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ ریش گائے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اللہ رب العزت حضرت قبلہ مفتی قاری عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت نوازش حضرت، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازا۔ اب میں انتہائی عزتوں کے لائق